تو میں نے کہا کہ میری پوزیشن یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے حق میں سمجھتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ آئے. تو جو مسلمان عورتیں کا بیکورڈنس ہے نا وہ یونیفارم سول کوڈ کے آنے کے بعد ہوگا. نمسکار، آپ کے ساتھ میں ادھتی تیاگی اور ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان پروفیسر اشتیاق احمد صاحب، اور انہیں آپ یوٹیوب پر کافی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. بہت ہی اپنی بے باک رائے کے لیے جانا جاتا ہے. آج کل ہندوستان میں ہی مہمان ہے. پروفیسر صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا. اور سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں انوبھو کیسا رہا؟ 1 مہینہ آپ بھارت میں بتا چکے ہیں، کیسا رہا انوبھو؟ دیکھیں، میں نے جب آیا تھا یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو آپ کی آن گوئنگ آج کل سیاست میں ہو رہی ہیں نا، جو بھی چیزیں ہیں اس سے میں نے دور رہنا ہے، کیونکہ میں ایک گیسٹ ہوں اور میں اس کے اندر حصہ نہیں لینا چاہتا. وہ بھی باتیں میرے ساتھ ہوئی، میں نے انہیں ڈسکریج کیا. میں نے کہا مجھ سے آپ جو میری مشن ہے اس پہ بات کریں. البتہ اصول کی بات میں کر سکتا ہوں کہ مذہب کے نام پہ اگر کوئی بھی اسٹیٹ بنے گی تو وہ اس کی ڈیموکریسی کو نقصان ہوگا، اس کے لوگوں کو الٹیمیٹلی نقصان ہوگا. ہم یہ نقصان پاکستان میں کر کے دیکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو 2-3 باتیں ہوئیں ان میں سے آر ایس ایس کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوئیں، تو میں نے کہا کہ میں جب کہتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کی دوستی ہو تو اس کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ نو ٹیررزم، زیرو ٹیررزم. کوئی ہندوستان سے پاکستان سے کیوں دوستی کرے اگر یہاں پہ کوئی نہ کوئی تنظیم پاکستان سے آ کے ٹیررزم کر رہی ہے کسی بھی طریقے سے، انڈین کشمیر میں کر رہی ہے تو وہ غلط ہے. اور اگر ہندوستان کی انوالومنٹ ہماری طرف ہے بلوچستان میں تو وہ بھی ختم ہوگی. تو دس از دا فرسٹ پری کنڈیشن. دوسری بات میں نے کی کہ میں نے جب یہاں پہ آر ایس ایس کے لوگوں سے اور ان سے بات کی ہے، ہائی اپ سے بھی، یعنی بالکل ہائی اپ نہیں لیکن رسپانسبل پیپل، تو میں نے کہا کہ میری پوزیشن یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے حق میں سمجھتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ آئے. بی جے پی اور اس کی گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی ہو از ناٹ انٹرسٹنگ فار می. میں ایز اے ہیومن رائٹس اسکالر جو میں پڑھاتا رہا ہوں 30 سال سویڈن کے اندر اور باقی جگہ پہ، سمجھتا ہوں کہ سب سٹیزنز کے ایک ہی رائٹس ہونے چاہیے اور ایک ہی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. تیسری بات میں نے کہی کہ مسلمانوں کو اگر ملے مجھے تو میں کنونس کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں لائیں، خاص طور پہ لڑکیوں کو بالکل چانس دیں آگے بڑھنے کا. اور چوتھی بات یہ کہ یہ متھرا اور کانسی میں جو ایک ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پہ ہندو وہ کیا کہتے ہیں ٹیمپلز ریسٹور کیے جائیں، اس کو بھی مسلمانوں کو بڑے کھلے دل سے مان لینا چاہیے. کیونکہ اگر دونوں طرف یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں پوری ہو جائیں اور ہندوستان میں میجورٹی اور منورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ ہندوستانی ہونے میں، بھارتی ہونے میں ایک بن کے اگر آپ اپنا ملک بنائیں تو سب کو اس سے فائدہ ہے. تو یہ میری باتیں ہیں جو اچھا میں نے جو دیکھا وہ پہلے شاید آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے اس ہندوستان میں عورتیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان بہت آزاد ہے. عام لڑکیاں، میں نے ہر جگہ، پنجاب میں ہو کے آیا ہوں، 10 دن میں پنجاب میں تقریباً رہا ہوں. ہر جگہ پہ ویمن و فری بات میرے ساتھ کرنا، بازاروں میں جانا، موٹر سائیکلوں پہ. سو دیر از نو پرابلم. ہاں جی، اس قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک منٹ میں یہ فون بند کر دوں. ہاں جی، فون کس طرح بند کریے یار. ہاں جی. سو یہ میں نے ایک بہت پازیٹیو دیکھا ہے. دوسرا جو میں دیکھ رہا ہوں، انفراسٹرکچر ہندوستان کا بہت ڈیولپ کر رہا ہے اور اس سے آپ کا جو ہے ایک انڈسٹریل ہوتا ہے ٹیک آف، جہاں پہ ایک ملک اپنی بنیاد بنا کے پھر آگے کو بڑھتا ہے. لیکن مجھے یہ بھی لگا کہ یہاں پہ انوائرمنٹ پہ بہت کام ہوتا ہے. آپ کے لوگ جو ہیں نا، جو پڑھے لکھے ہیں، جو بھی ہیں، وہ اپنی نوکری کرتے ہوئے، ریٹائرمنٹ کے بعد بزنس کرتے ہوئے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں انسانیت کی خدمت مختلف طریقوں سے کر رہے ہوتے ہیں والنٹیرلی. یہ ایک آپ کے ہاں جو سوشل ہے نا، والنٹری جا کے کام کرنا ان میں جو کمزور ہیں، عورتوں میں، ٹرائبلز میں
اور میں نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ یار پلیز اپنے لوگوں کو مین سٹریم میں لائیں. مولویوں کو کام صرف یہ ہے کہ قرآن شریف بتانا, نماز بتانا. اس دنیا میں آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ماڈرن ایجوکیشن لیں, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں سوشلی آپ لوگوں نے واقعی عورتوں کے لیے, اور یہ ایجوکیشن کا لیول بہت ہے. میں نے گھروں میں جا کے جو دیکھی ہیں لائبریری, کتنا لوگ یہاں پڑھتے ہیں. تو یہ آپ کے ہاں علم کا جو ہے نا شوق, کیوروسٹی, یہ شاید ہندوازم کی ایک بہت اسٹرینتھ ہے کہ آپ باہر نکل کے دنیا کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک جستجو رکھتے ہیں. یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. ہمارے ہاں اس آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بنا کے بیچارے پاکستان کے لوگوں کو یہ چانس ہی نہیں دیا گیا. کہا گیا کہ سب سچ تمہیں بتا دیا گیا, بس اس کو چلاؤ. تو یہ آپ مت کریں یہاں پہ. ڈونٹ میک انڈیا اے کاپی آف پاکستان. گو اہیڈ وتھ یور گرینڈ سیکولر اسٹیٹ, اور اس کو آپ آگے بڑھائیں. اب آپ بات کریں. جی جی جی, ابھی آپ نے جو باتیں کی پروفیسر صاحب, اسی میں سے میں باتوں کو آگے بڑھاؤں گی. ایک تو بھی آپ نے یہ کہا کہ جو پاکستان نے غلطیاں کی, آپ انڈیا کو اس کی کاپی مت بنائیے. اس سے جی آپ کا کیا تاتپریہ ہے, مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور کیا وہ غلطیاں, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ غلطیاں, وہ کون جی سی غلطیاں ہو سکتی ہیں جن سے سبق لیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ اس پر اور ڈیٹیل میں بات کرنا چاہیں گے؟ مثلاً اگر مذہبی ایک اسٹیٹ ہوگی, دنیا کی کوئی اسٹیٹ جو مذہب کے اوپر بیسڈ ہوگی, وہ کبھی سارے سٹیزنز کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتی. ورنہ مذہبی اسٹیٹ اسے کیوں کہتے ہیں آپ؟ اسٹیٹ جو ہے اس کا مذہب نہیں ہوتا, لوگوں کا مذہب ہوتا ہے. آپ کا ہے, میرا ہے, کسی اور کا ہے. اور کچھ لوگ مذہب میں یقین نہیں کرتے, وہ بھی ان کا حق ہے. جب تک وہ قانون کو مانے, آپ کی لاس کو مانے, جو ٹیکس دینے ہیں وہ پورے کریں, اور ملک کے اندر اگر وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پازیٹیولی, اگر وہ کر رہے ہیں, تو ان کے اوپر کوئی ڈسکریمنیشن کی بنیاد نہیں بن سکتی. میں یورپ میں جو رہتا ہوں, تو میں تو ایک بہت چھوٹی مائنورٹی ہوں, لیکن وہاں پہ کیونکہ ایکول رائٹس اور میرٹ کی بنیاد پہ چانس ملا, تو میں وہاں پروفیسر ریٹائر ہوا. ہم چاہتے ہیں ہندوستان کے اندر بھی یہ جو آپ کی ٹریڈیشن ہے یہ مضبوط ہو. اگر یہ نہیں ہو رہی تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا, لیکن میں اس پہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے سکتا ہوں, کیا یہ ہو رہی ہے یا نہیں. I leave it to Indians to decide. So that's my position. ایک پرنسپل کی بات میں کر رہا ہوں, سمجھ گئے آپ؟ ابھی جی جی ہاں جی جی جی, آپ جس پرنسپل کی بات کر رہے ہیں, جتنا میں اس کا تاتپریہ سمجھ پائی کہ ایک یہ جو مذہب کا کاکٹیل اسٹیٹ کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جی مذہب اسٹیٹ, جیسے انڈیا تو خود کہتا ہے کہ وہ ایک سیکولر ہے, جس کا سیکولر شبد کا انڈیا میں استعمال کیا جاتا ہے, جس کا سمپل سا مطلب یہی ہے دیکھیں کہ ریلیجن دیکھیں سے کوئی تعلق نہیں ہونا. آپ نے سیکولر اسٹیٹ بنا کے جو ایک ہندوؤں کے اندر ایک مسئلہ تھا انٹچبلٹی کا, اور یہ ذات برادری کے اندر جو تھا, اس کو آپ نے ریفارم کی طرف لائے ہیں, اور اس کے پازیٹیو ریزلٹ بہت آئے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ ٹریڈیشنل ہندو لا میں لڑکیوں کو کوئی پراپرٹی نہیں تھی ملتی, یہ آپ جا کے چیک کر لیں. ساری پراپرٹی میل چلڈرن کو ملتی تھی. 1955 میں ڈاکٹر امبیڈکر اور جواہر لال نہرو نے مل کے جو ہندو پرسنل لا کو چینج کیا, اس سے آپ کو بھی مل گئے اتنے رائٹ جتنے آپ کو بھائی کو ملے ہیں. یہ ایک سیکولر اسٹیٹ جو ہے وہ مذہب میں جو اس کی اسپرچویلٹی ہے اس پہ لوگوں کو فری کرتی ہے, لیکن اس کے اندر جو ایک پرانے قسم کی سوچ ہے جو آج چل نہیں سکتی, اس کو ریفارم کرنے کا بھی حق رکھتی ہے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے اسلام کے بھی ماڈرنائزیشن کا, اسلام میں بھی ریفارمز کا وقت آ گیا ہے؟ بالکل بالکل. اتا ترک نے ریفارم ایسے کیے ہیں جو ہندوستان سے بھی بہت آگے ہیں. جہاں آپ کبھی ترکی جا کے دیکھیں, وہاں کی عورتیں ویسٹرن ڈریس میں ہر قسم, جو میں یہاں پہ بھی دیکھ رہا ہوں, جیسے جیسے لوگ پڑھ لکھ جا رہے ہیں, لڑکیاں یہ وہ فریلی اپنی چوائسز کر رہی ہیں. تو اتا ترک نے وہ پوائنٹ پہلے کر کے دکھا دی ہے. اردوغان صاحب اپنا اسلامزم جتنا بھی کرتے ہیں وہ کاسمیٹک ہی ہے, وہ سوسائٹی کے فاؤنڈیشن کو نہیں لا سکے. سینٹرل ایشیا کے جو مسلم ریپبلک ہیں, جو ایک زمانے میں سوویت یونین کا حصہ تھی, وہاں پہ بھی وہ جو ایک ہے نا ماڈرن انسان پیدا ہو چکا ہوا ہے.
ایک جو دیکھیں پاکستان کے اندر بھی جنرل محمد ایوب خان نے مسلم فیملی لا لا کے 4 میرجز کو ختم تو نہیں وہ کیا، لیکن اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے. اور وہاں پہ ایک بیسک جو ایج ہے میرج انہوں نے انٹروڈیوس کیا، جو اب جا کے حکومتوں نے شاید 18 سال کر دیا ہے. لیکن جب یہ پہلے ہوا تھا تو وہاں کے مولوی بہت ان کو گالیاں دے رہے تھے. ایک دفعہ جب اچھا ریفارم آ جائے تو سوسائٹی کے اندر اس کی اپنی آپ بنیاد بن جاتی ہے. تو ترکی میں اردوغان جو بھی کرتا رہے، جو اتا ترک نے لوگوں کو حقوق دے دیے وہ واپس نہیں لیے جا سکتے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اور آپ کی جو جب انڈیا بنا تو آپ نے جو یہ کاسٹ سسٹم منوسمتری کا جو ورسٹ فیچرز ہیں ان کو آپ نے ہینڈل ڈیموکریٹکلی اپنی کانسٹیٹیوشن کے ذریعے کر لیا ہے. اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ آگے جائیں تو آپ کے لیے وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. پروفیسر صاحب آپ نے ابھی ٹرکی کا ایگزامپل دے کے اب بات پوری کر لیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں میرا بھی وہاں پہ میں نے یہ کہا، یہ صرف آپ کے ایک انڈین اپنا یوٹیوبر جو میرے ساتھ بات کر رہی ہے میں ان کے ساتھ نہیں کرتا. میری یہ سب باتیں میں نے لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، سرگودا میں، حیدرآباد، سندھ میں جا کے باتیں کی ہیں اور لوگوں نے تالیاں ماری ہیں. تو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ہر پاکستانی وہ فنیٹک ہے اور وہ صرف جو مولوی بتاتے ہیں اس کو فالو کرتا ہے. اس سے زیادہ بے بنیاد کوئی بات نہیں ہے. جتنے ہندو اور سکھ چلے جاتے ہیں نا لاہور یا ادھر، لوگ گھر لے جاتے ہیں کہ آپ کو ہم نے رکھنا ہے اپنے پاس، آپ نے بازار میں کھانا ہی نہیں کھانا. چھابڑی والے، رکشے والے جو ہیں وہ اتنی محبت دکھاتے ہیں. جتنے لوگ مجھے ملے ہیں انکلوڈنگ RSS پیپل جو وہاں ہوا ہیں، وہ کہتے ہیں یار جتنا پیار ہمیں وہاں ملا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں جتنا مجھے یہاں پیار ملا ہے، تو ہاؤ کین آئی تھنک کہ مجھے انڈیا ہیٹ کرتا ہے کیونکہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں. یہ سب نانسنس باتیں ہیں. اچھے لوگ ہر جگہ ایک انسان کی کوالٹی دیکھتے ہیں اور اس کو پری جج نہیں کرتے. یہ ہے کوالٹی زندگی آگے بڑھانے کی. ابھی آپ نے اسلام، ماڈرنائزیشن اور ٹرکی کا ایگزامپل دیا. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں ہی ہو پایا؟ جو ٹرکی نے کر دکھایا اسے پاکستان نہیں کر پایا. اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ لگتی ہے آپ کو؟ ایک تو خاص وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سعودی عربیہ سے یہ انسپائر ہو رہے تھے، اور ایران نے دنیا میں اسلامک ریولوشن کا وہ جو شوشہ چھیڑا تھا وہ ہر جگہ ڈسٹرب کیا انہوں نے. سعودی عربیہ تو اتنا ماڈرن اب ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں اگلے 5-10 سال میں آئی ہوپ دس مین محمد بن سلمان یا سلمان بن محمد کو چانس ملے، وہ ایک ماڈرن سعودی عربیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایران میں بھی ایک دن یہ ساری ملکوں کی جو پاور ہے ختم ہو جائے گی. پاکستان کے اندر کیونکہ مذہب کے نام پہ انہوں نے اسٹیٹ بنائی تو جناح صاحب نے، جن کو کوئی خاص اسلام کی نہ انفارمیشن تھی نہ وہ کوئی اس کے بڑے فالوور تھے، انہوں نے ایک پولیٹیکل آرگومنٹ کے طور پہ اسلام کو یوز کیا. اور بعد میں وہی کیونکہ ان کی آرگومنٹ اسلام اور مسلمان کے لیے ملک بنے، وہاں پہ جو جماعت اسلامی کے ابو العلا مودودی ہیں وہ چھا گئے پاکستان میں کہ بھئی اگر مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے نام پہ بنی تھی تو اس میں تو یہ ہے. اب جو ہم چاہتے ہیں کہ ماڈرن مسلمان ان چیزوں کو ریجیکٹ کریں، ایک لبرل قسم کا ملک ہو یار، جہاں پہ لوگ خوشی سے اپنی زندگی بسر کر سکے. اور جو اسٹیٹ کے اندر دیکھیں آپ کے رولر جیسے بھی ہوئے ہیں نا، وہ ہمیشہ انڈین نیشنل انٹرسٹ کو رکھ کے انہوں نے اپنے سارے فیصلے کیے ہیں. انٹرنلی میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب آپ کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی تعریف پاکستان میں ہوئی ہے کہ دیکھیں انہوں نے ساری دنیا کو کہا ہے کہ یورپ از ناٹ دا اسٹینڈرڈ جو دنیا کو جج کرنے کا. تو یہ انڈیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو بات کرتا ہے اس کی وجہ ہے کہ آپ نے کبھی انڈیا کو بیچا نہیں کسی کے سامنے. یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ بی جے پی کی ہو یا کانگریس کی گورنمنٹس رہی ہوں یا کولیشن گورنمنٹس ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان بن گیا اور ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں پاکستان قائم رہے. اگر وہ ٹوٹے گا تو اتنا خون خرابہ ہوگا. میں نے پارٹیشن پہ جو ریسرچ کی ہے، I never want people to go through another experience like that.
لیکن اگر آپ اپنے لوگوں کو کوئی فیوچر نہیں دیں گے, آپ ان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے, آپ نیشنل ریسورسز کو لوٹ کے, یہ جو رولنگ کلاس ہے وہ اپنی عیاشیوں میں اور ڈالرز بنا کے باہر لے جائے گی, تو ایک دن پاکستان ٹوٹ جائے گا. تو میرا جو موقف ہے اس میں کوئی اینٹی پاکستان بات میں کبھی نہیں کرنے کو تیار, کیونکہ وہ بھی ایک ملک ہے اور ہندوستان بھی میں سمجھتا ہوں میرا گھر ہے. میں دونوں جگہ پہ آئی فیل ایٹ ہوم. یہ میری پوزیشن ہے. پروفیسر صاحب, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی کہ یونیفارم سول کوڈ آنا چاہیے. بھارت میں بھی اس پر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے, بحث ہوئی ہے, اور اکثر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اسٹیٹ کی دخل اندازی ہوگی مائنورٹی کے رائٹس میں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا جب ٹرپل طلاق کو لے کر قانون آیا تھا, تب بھی ایک بڑا ورگ تھا, ایک بڑا سیکشن تھا جس نے یہ کہا تھا کہ یہ تو آپ مائنورٹی کے جو افیئر ہیں, جو ان کا پرسنل لا ہے, اس میں دخل اندازی کر رہے ہیں. پھر آپ اس لائن آف آرگیومنٹ کا کیا جواب دیں گے؟ نہیں, میرا جواب تو یہ ہے کہ جب یہ دیکھیں ہوا کیا تھا, میں بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. 1928 میں موتی لال نہرو رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ there will be no state religion, men and women will have equal rights, universal adult franchise کی بنیاد پہ الیکشن ہوں گی, ایک یہ ہوگا انڈیا ایک فیڈریشن ہوگی وتھ این افیکٹو سینٹر. اس کے اوپر ہی کانگریس کا پورا پروجیکٹ جو تھا وہ میں سمجھتا ہوں بالکل ڈیموکریٹک, انکلوسیو اور پروگریسو تھا. تو ہوا کیا کہ 1931 میں پھر کانگریس کا جو اجلاس کراچی میں ہوا, وہاں پہ انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس ڈکلیئر کر دیے کہ یہ سب انڈین سٹیزن کے پاس ہوں گے, جس کے اوپر وہ اس زمانے میں جو جمعیت علماء ہند اور یہ ویسے تو کانگریس کے سپورٹر تھے, لیکن کیونکہ وہ ٹریڈیشنل مولوی ہیں تو انہوں نے کہا دیکھیں ہماری پرسنل لا, تو ایک ریزولوشن اس زمانے کا بھی ہے 1931 کا کہ مائنورٹیز کین اپلائی دیئر پرسنل لا. بٹ یہ بھی تھا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ساروں کو ایکول رائٹس مل رہے ہیں تو مائنورٹیز بھی اس میں آ جائیں گی. ہوا یہ کہ ہندوستان کے اندر جو ہے نا وہ ایک آرتھوڈاکس قسم کی سوچ وہ ایک رستے میں آ گئی, اور شاہ بانو کے کیس پہ میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں غلط فیصلہ ہوا. اچھا بھلا سپریم کورٹ نے اس لیڈی کے رائٹس کو مان لیا تھا. راجیو گاندھی کو پتہ نہیں کس نے یہ ایڈوائز کیا کہ آپ پارلیمنٹ کے ذریعے, وہاں سے یہ کام ہوا ہے کہ بھئی ہماری تو لاز آپ بدلتے جا رہے ہیں, مائنورٹیز کو آپ یہ کیوں ایکسٹرا دیتے ہیں. لیکن اب بی جے پی کی گورنمنٹ نے آ کے وہ ٹرپل طلاق ختم کر دیے, تو کیا مسلمان جو ہے وہ ہر وقت کیا اسٹریٹس میں آ کے شور مچا رہے ہیں؟ نو, سب نے مان لیا ہے, سب نے مان لیا ہے. اور یونیفارم سول کوڈ کا مطلب کیا ہے کہ مسلم مین اینڈ وومن, ہندو مین اینڈ وومن, سکھ مین اینڈ وومن اینڈ the rest are equal under the law and they have equal right to contest public office and they have equal responsibility. صرف رائٹس نہیں ہوتے, رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. تو جو مسلمان عورتیں کا بیکورڈنس ہے نا وہ یونیفارم سول کوڈ کے آنے کے بعد ہوگا. یہ ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بی جے پی اور ان کی نیت نہیں ہے. میں آئی ایم ناٹ آفٹر نیت, آئی ایم ایکسپرٹ آن ہیومن رائٹس کے وہ ہوتے کیا ہے. ہیومن رائٹس ایک جب بھی آئیں الٹیمیٹلی فائدہ ہوتا ہے. جب ایوب خان نے مسلم فیملی لا لائے تھے 1962 میں تو میری آنکھوں کے سامنے مولویوں نے وہاں پہ شور مچایا تھا, بٹ ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ. اور اس کے بعد وہ لا بننے کے بعد کسی نے اس کو نہیں ہٹایا. وہ انڈیا سے زیادہ پروگریسو لاز ہیں جس کی اسلامک لا کو انہوں نے چینج کیا ہے. تو آپ یو گو ہیڈ اینڈ ڈو اٹ, ڈونٹ وری اباؤٹ یہ جو ایک ہے نا جعلی لیفٹ ہمارا, جو صرف وہ دے نیڈ این ایکسکیوز اینڈ آل, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. I say I couldn't care if I am convinced کہ اس کے بعد مسلمانوں کو اور men and women will be included rather than excluded, تو میں اس کے حق میں ہوں, میں ایکسکلوژن کے خلاف ہوں. So I have a very strong argument. مجھ سے کوئی کسی کے ساتھ بلا کے آپ ڈیبیٹ بھی کرا لیں, I am willing to do that. So I have a very, for me this is good for Muslims to be part of the uniform civil code. یہ آج کا لیفٹ جو ہے یہ صرف اس تنگ نظری کی وجہ سے, اسے میں جعلی کہتا ہوں, فیک لیفٹ, جو صرف they want
to appear to be sympathetic to the minorities. لیکن اگر minorities کی عورتیں empower ہو رہی ہیں تو وہ کون سا لیفٹ ہے جو اس کو اپوز کرتا ہے؟ بی جے پی کی انٹینشن میں نے کہا از ناٹ انٹرسٹنگ فار می تھیوریٹکلی. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس کے اوپر میں اپنی پوزیشن لے رہا ہوں, سمجھ گئے؟ بٹ آئی ڈو ناٹ وانٹ, اب میں نے جب پرنسپل بتا دیا ہے کہ آئی کوڈ ناٹ کیئر کہ کون کیا سوچتا ہے. ایز اے ہیومن رائٹس جس پہ میں نے خود بہت کام کیا ہے, کئی سال کلاسز پڑھائی ہیں, آئی نو کہ یہ یونیفارم سول کوڈ مسلمانوں کی بھی لبریشن کا حصہ ہے, تو وہ آنی چاہیے, سمجھ گئے نا آپ؟ آئی ایز اے ٹیچر آف ہیومن رائٹس, اگر میں پاکستان میں چاہتا ہوں کہ یہ وہ بلیسفمی لا ختم ہو اور یہ باقی جو ہے لاز ختم ہو, تو ہندوستان میں آ کے میں کیوں ڈبل لاز کے حق میں کوئی بھی بات کروں؟ آئی ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ مسلمز کو اکوموڈیٹ کرنی چاہیے ہندوز کی ٹیمپل کی مانگ کو, اس کے فیور میں آپ کی کیا دلیل ہے؟ اس کی یہ ہے کہ ہسٹوریکل ایک سینکٹٹی ہے ان یہ جو تھی 2-3 آپ کے جو مین ٹیمپلز ہیں. ایک رام ٹیمپل تھا, اس میں بھی اگر مسلمان تب مان جاتے. میں بتاؤں, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, اب تو ہی از نو لانگر اصغر علی انجینئر, ان کے بیٹے اب بھی وہ چلاتے ہیں انسٹیٹیوٹ فار دا اسٹڈی آف سیکولرزم اینڈ سوسائٹی. اصغر علی انجینئر صاحب نے مجھے کہا تھا اگر ہم تب مان جاتے تو کیا تھا, ایک مندر ہی تھا نا, اس کی whether this is a fact or it is not a fact is not important, لیکن گڈ ول بھی کوئی چیز ہے. تو اتنی آپ کی مسجدیں ہیں, آپ کے مقبرے ہیں, اگر ان کو کوئی نہیں ہٹا رہا اور ایک مندر بن جاتا ہے وہاں پہ, اور اب 2 مندر اور جو ہیں اس پہ زور ہے, اور جو باقی 3000 مسجدوں کو گرانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. اگر ہر مسجد کو گرائیں گے تو پھر میں آپ کے خلاف بولوں گا. لیکن یہ 3 سمبولک ہندوازم کی جو اپنی ایک فیتھ ہے, اس میں ان کی بہت زیادہ سینکٹٹی ہے. جس طرح میں مکے اور مدینے پہ کوئی حملہ کرے گا تو میں اس کے بہت خلاف ہوں, سمجھ گئے آپ؟ میرے خیال سے گولڈن ٹیمپل پہ بھی اٹیک کرنا غلط تھا. ان کو ان کی پانی بند کر دیتے اور بجلی بند کر دیتے تو وہ سارے باہر آ جاتے. سو ڈونٹ اٹیک, جو لوگوں کی ایک اسپرچل ہوتی ہے نا آئیڈینٹی, اس کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے. میری ایک پوزیشن دنیا میں ہر جگہ یہ ہے. لیکن ہوا کیا, یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں, انڈیا کے اندر جب ہوتے تھے مسلمانوں کے آنے سے پہلے, یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے, اٹ از اے فیکٹ. تو راجے مہاراجے جب ایک دوسرے سے لڑتے تھے تو چینج آف پاور کا مطلب تھا ایک نیا مندر بنتا تھا جو اس راجے کا رائل مندر ہوتا تھا, تو پرانے مندر کو گرا کے ایک نیا مندر بنتا تھا. یہ دنیا کی ریت بڑی پرانی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہم آ گئے ہیں 21st سینچری میں, ان ساری چیزوں کو آپ بھول جائیں اور انسانیت کی بنیاد پہ جو لوگوں کی سینکٹٹی ہے نا اسپرچل, اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. It is always a pleasure to have you, sir. میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ میں آپ سے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے نہیں, ایک مسلم ہونے کے ناطے بھی نہیں, ایک آؤٹ سائڈر ہونے کے ناطے انڈین ڈیموکریسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ یہاں پر آئے ہیں, 1 مہینے سے آپ یہاں گھوم بھی رہے ہیں, یہ پہلا موقع نہیں آپ آئے ہیں, پہلے بھی آپ بھارت کے بارے میں اتنا ریسرچ کر چکے ہیں. یہ جو انڈین ڈیموکریسی کی جرنی رہی ہے, اس پر آپ کا وشلیشن کیا کہتا ہے؟ دیکھیں بات سنیں, آپ کی ڈیموکریسی کی بنیاد پہ نریندر مودی جی حکومت میں ہے نا, وہاں پہ ایک الیکشن ہوا ہے کرناٹکا میں جو کہ وہ ہار گئے ہیں, تو انہوں نے مبارکباد بھی بھیج دی ہے ونر کو. میں سمجھتا ہوں یہ ڈیموکریسی کا اصول ہے. اگر اگلی دفعہ لوگ چاہیں کہ وہی بنے تو یہ انڈین پیپل ہیو اے رائٹ. اگر حکومت کو چینج کرنا چاہیں وہ بھی ان کا حق ہے. جب تک یہ ہوتا رہے گا آپ کی ڈیموکریسی جو ہے وہ اٹ از روبسٹ. ہاں, جمہوریت میں میرے خیال سے اسٹیٹ کو فریڈم بھی دینی چاہیے لوگوں کو کرٹیسائز کرنے کی. وہ حکومت, آفٹر آل ڈیموکریسی is not just the right to rule, it is also the right to learn from what the civil society is saying. اور یہ مجھے آپ کو بتانا پڑے گا, and please include in this,
کہ ریسنٹ جو پریس وہ ہے نا فریڈم کی جو ٹیبل آئی ہے اس میں انڈیا از 161 اینڈ پاکستان از 150. سو دیٹ مینس کہ دنیا سمجھتی ہے کہ ہندوستان کے پریس فریڈم جو ہے وہ پاکستان سے کم ہے. میں یہ بھی اس لیے بتا رہا ہوں بیکاز میں اصول کی بات آپ سے کر سکتا ہوں, آپ کی انٹرنل میکنزم پہ میں بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میں کرنا نہیں چاہتا. جی جی پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اس ڈسکشن کو جوائن کیا اور آپ کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ یہاں پر رکھنے کی کوشش کی, ایک اسکالر کے طور پر, ایک اکیڈمیشین کے طور پر. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ یور انسائٹس اینڈ یور ٹائم. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب. تھینک یو. اور امید ہے آگے بھی آپ کا جو بھارت بھرمن ہے ایسے ہی آپ کے لیے کافی لرننگ ایکسپیرینس ثابت ہوگا اور آپ کو اور بھی کافی کچھ دیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا, اور بھارت کی جو کس طرح سے مہمان نوازی ہم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اتیتھی دیوو بھو, اس کو آپ اور قریب سے محسوس کریں گے. نمسکار سر. بہت میں کرتا ہوں, صبح شام کرتا ہوں, آپ بھی آپ سے بات کرتے ہوئے میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, دیٹس واٹ آئی فیل. بہت بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو سر. تھینک یو جی. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ.